الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد میں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ پیارے عاشورہ، آج عاشورہ کا دن 10 محرم۔ علم الآداب میں عاشورہ کا جو عدد ہے وہ 10 ہے، اس لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس کی جو فضیلت ہے، اس کی برکتیں جو ہیں وہ 10 محرم سے پہلے کی بھی کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبولی 10 محرم عاشورہ کا 10 دن 10واں پر رات 11۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ایک چوٹی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملا۔ فرعون اور اس کی قوم اس کے سمیت ذریعہ نیل میں غرق ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات ملا، رہائی ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ آسمان سے سب سے پہلے جو بارش زمین پر نازل ہوئی اسی روز نازل ہوئی۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں پہلی امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے بھی فرض تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور عاشورہ جو ہے حضرت امام حسین، امام علی مقام، امام ہاشم مقام، امام کشن خان، امام اتمام، سبت رسول رحمت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلی جو باتیں ہیں وہ چندے کو یاد ہوں گی تو یاد ہوں گی جو میں نے بھی بتائی ہیں۔ جو اہم واقعات جو رونما ہوئے چندے کو پتہ ہے، ہر کو نہیں پتہ اس سے، لیکن عاشورے کا بچے کو پتہ ہے۔ بچے کو پوچھو یار آج 10واں محرم میں کیوں مناتے ہیں، 10واں محرم کیوں یہ معاملات ہوتے ہیں، وہ بتائے کرتے ہیں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے۔ یاد رکھے پیارے محترم صاحب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلوں پر تڑپاتی ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ وہاں پر ہوا وہ ٹھیک نہیں۔ ان کے اوپر جو مسائل اور آلام کا جو سامنا کرنا پڑا وہ امت کے لیے شرمندہ کرنے والا۔ کلمہ وہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے جن کا کلمہ پڑھتے تھے انہیں کے نواسوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ خطرناک ہے۔ عاشورے کا روز میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو 3 دن کے اثر رہ کر جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ 72 جانثار کے ساتھ آواز ہے، 71 جو ہیں وہ باقی بچے، وہ شہید ہو جاتے، ایک باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ امام زین العابدین سید سجاد بیمار کربلا۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ بیمار تھے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے، لیکن شامل کیوں نہیں؟ اگر آپ یزید کی بیعت کر رہے تو یزید آپ کو بہت زیادہ قدر و منزلت دیتا دنیاوی طور پر، لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو قدر و منزلت ملی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تحت الثری زمین کی پہنائی ہے اور
نہ ہمیں تحت السرا نظر آتا ہے، نہ عوج سوریا نظر آتا ہے، لیکن جب یہ چڑھتا ہے نا تو سورج گواہی دیتا ہے، اور کہتے ہیں جب چند چڑھنے کا پتہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا سورج اب بھی اس وقت بھی روشن تھا، اب بھی روشن ہے، قیامت تک روشنی دیتا ہی رہے گا۔ اور یزید ولید جو ہے بدنہاد اور فاسق و فاجر اور ایسے جتنے بھی القابات اس کے لیے کم ہیں، اس نے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی نہایت جو ہے وہ برا کام کیا، برا فعل کیا اس نے۔ علماء کرام اس بارے میں اس کو کافر کہنے سے بچتے ہیں، وغیرہ کچھ علماء کرام اس کو کافر بھی کہتے ہیں۔ جو کام کیا ہے نا اس نے وہ قابل ستائش نہیں ہے، مذمت ہے، قابل مذمت ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، یہ جو عاشورہ کے روز اپنے اہل و یار کے رزق میں کشادگی کرے گا، اللہ پاک سارا سال اس کے رزق میں کشادگی فرمائے گا۔ مفسر شہید حکیم محمد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محرم کو 10ویں محرم کو خوب کھانے کا ہے، مختلف یہ جو کھچڑا بنتے ہیں جس میں نا تقریباً ساری چیزیں ڈلتی ہیں، تقریباً سبزی بھی ڈلتی ہے اس میں، دالیں بھی ڈلتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ڈلتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر ہمارا موضوع دالوں کا نہیں ہے، ہمارا موضوع کھچڑے کا نہیں ہے، ہمارا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو قربانی دی ہے وہ کیا قربانی پیش کی ہے، وہ قربانی جو ہے ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ جیسے کل بھی آپ نے پیش کیا تھا، سب سے مین چیز پتہ کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہماری عمر 30 40 45 50 60 سال ہو گئے، اب بدلیں، یو ٹرن لے لیں، ہاں یو ٹرن لے لیں۔ جتنی زندگی ہم نے گزار کی ہے، اب دیکھیں یزید جو تھا نا، یزید نماز پڑھنے والا تھا لیکن اللہ کے احکامات کو ماننے والا نہیں تھا۔ جی ہاں، نمازیں پڑھتا تھا لیکن اس کی نمازیں اس کو کسی کام نہیں ہے۔ اس بدبخت نے مکہ اور مدینہ میں جو طوفان بدتمیزی مچائی ہے وہ تو روئے زمین کام ہوتی ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام کو شہید کیا اس بدبخت نے، وہاں کی عفت ماں بیویوں کی عزتوں کو چھاتا اس بدبخت نے۔ جی ہاں، ہمیں پتہ ہے کامیابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کو چکن۔ ہاں جی، اسلام زندہ ہوتا ہے شاہ اشق حسین، بادشاہ اشق حسین، دین اشق حسین، دین پناہ اشق حسین، سردار نواز دست یزید حقہ بجنا لا الہ۔ کیونکہ بات پتہ کیا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں بڑا کچھ ہو جاتا کہ فرات آنا جاتا، فرات جو پانی ہے وہ ان کے پاس آنا جاتا، وہ کہتے ہیں ترس حسین آپ کو، میں یہ کہوں کہ بے ادب آپ ترستا رہا ہے ان کے لبوں کو چھونے کے لیے۔ ہاں جی، وہ تو ایسے مستجاب الدعوات تھے، دعا کرتے سب کچھ ہو جانا تھا، لیکن رہ کی دنیا تک یہ پیغام دے دیا ظالم کے آگے کھڑا ہوئے، محمود بھائی ظالم کے آگے کھڑے ہو گئے، بس ظالم سے ہماری کوئی رشتے داری نہیں ہے، ظالم سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو پامال کرنے سے ہماری کوئی یاری دوستی نہیں ہے، ہمارا وہ کچھ نہیں کرتا۔ شروع کی نسبت سے 10 کو دعوت، ہر نماز میں ایک لوگ کو دعوت دیں، ہر نماز میں ایک لوگ کو دعوت دیں، ہر نماز فجر میں اپنے بہن بھائی کو اٹھائیں گے، بچوں کو اٹھائیں، چلو بھی نماز پڑھیں، آؤ بھی نماز پڑھیں، آؤ نماز پڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہی معمول تھا، حضور علیہ السلام جب کاشانہ عدن سے گزرتے نماز ادا فرمانے کے لیے تو اپنے اہل بیت کے تار کو اٹھاتے، اے اہل بیت اٹھو نماز فجر ادا کرو، تو ہم کیوں نہ کریں گے؟ حضرت صحابہ کرام رضوان یہ عمل کرتے تھے، اٹھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، وہ فجر کی نماز بھی اسی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہے تھے آپ لوگ، تو بدبخت جو ہے اس نے حملہ کیا۔ تو بات یہ کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اہل بیت اطہار نے قربانیاں راہ خدا میں دی ہیں، راہ حق میں دی ہیں، تو ہمیں راہ حق تھامے اپنے سر پہ امامہ شریف سجائیں، چہرے میں داڑھی شریف ایک بٹی سجائیں، سنت کے مطابق لباس پہنیں۔ اللہ کریم آسانیت پیدا فرمانے والا ہمارے پاس آسانی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، آ سکتی ہے جب ہم چاہیں تو۔ ہم چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں لگا ہے لگا ہے، جنہیں چاہتے ہیں چلن دے،
جو جی چلنا پہ چلنا ہو نہیں چھٹ کے مولوی صاحب مجھ سے رہن گے جی چلنا پہ وہ چلن گے وہ بدلو یار اس نظام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نظام بدلا تو نظام نہیں بدل رہے ہم کہتے ٹھیک ہے سب اچھا ہے تو ٹھیک ہے پھر جناب سب اچھا ہے تو سب اچھا ہے یہاں تک پہنچ گئی ہماری امت ہماری قوم یہاں تک پہنچ گئی آگے پتہ نہیں کہاں تک جائے گی اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے